فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ تو یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے، اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ۔ اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا عمل، اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے اللہ، 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کر لوں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا، پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ ولم یعی بخلقہن، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں 6 دن آرام کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کہیں، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہوئے تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کی، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔
واحد موسیٰ علیہ السلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا. یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں. اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی. اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لائن کاٹ، بات ہی نہیں کروا. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت پڑتی ہے، عشق پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اٹ isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا دیجیے گا. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی. پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. کتنے کنٹریز ایسے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں، تو دیکھو آپ کے پاس دو عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار حرا کی عبادت، جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں غار حرا میں عبادت کیا کرتا تھا، بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا، آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے، کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں، یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا، گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، بولتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے، دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں. تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو، یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا، دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے. اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے، پورا گن کے لے رہے ہیں، اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے، جاپان نے سوئی بنائی، اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ. تو
इतनी बारीक सुई थी वो सुई, कहा कि इससे बारीक कोई दिखा के बताए। जापान ने चैलेंज कबूल किया, उसने कहा इससे बारीक क्या, हम इसमें सुराख करके दिखा देंगे भाई। इतनी बारीक सुई में जापानीज साइंसदानों ने क्या किया, सुराख कर। अमेरिका भी हैरान कि यार ये तो हमसे भी आगे निकले भाई। पाकिस्तानी ने क्या किया है, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बारीक सुई और उसमें सुराख, ये क्या है। तो पाकिस्तान के पास जब वो सुई आई ना, तो उसको जब लैब में ले जाके खूरबीनों से देखा गया तो इस पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। बस तो हमारी शोहरत इस हवाले से हो गई है। वो मुमकिन है कोई हमारा बयान सुने पाकिस्तानी बोले अपने मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हो, भाई हम बदनाम कर नहीं रहे हैं, हमारा ये इमेज दुनिया में चला गया, अब उस बदनामी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तौबा कर लें ताकि हमारी बदनामी दुनिया में ना हो। हाँ तो यही हो गया ना, हकीकत भी यही है। हमारे सियासतदानों ने जो करना था वो किया, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे फिरौन ने तो बच्चों को कत्ल करके जुल्म किया, पावर में था। अगर हम इतनी पावर में आते तो हम भी कोई फिरौन से कम नहीं होते। जज्बे सबके वही हैं, वो है नहीं कुछ करने को लिए, तो क्या करेगा आदमी फिर बैठ के। फिर यही होता है, वसीम से 50 रुपए लेके खा गया, उधर से 20 रुपए लेके खा गया, उधर से जो ज्यादा बड़े सियासतदान है वो स्टील मिल खा गए। पाकिस्तान में आपको पता है ना, कराची में स्टील मिल एक चमचा भी नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खाई है स्टील। पता नहीं हमसे तो लोग हमें कह रहे होते मीठा 2 चमचे खा ले, हम कहते हैं यार हमसे तो 1 चमचा नहीं खाया जाता, और वो चमचे से मुराद जो चमचे में चीज डाली जाती है। और हमारे माशाल्लाह बाज हजरात ऐसे हैं, अल्लाह ने ऐसा पूरे चमचे खा गए वो, यानी ये नहीं कि चमचे में जो चीज थी बस जज़ाकल्लाह, चमचे पूरी स्टील मिल, जो स्टील की बनी हुई मिल है वो खा गए पूरी। तो ये हमारा इमेज है दुनिया में। देखो दुनिया में हुकूमतें जिस तरह सजा होनी चाहिए कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, ये हमारे मजहब का हिस्सा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया कि कस्टमर को मत ठगो, तो वो कस्टमर भी तो उसी कौम के थे या नहीं थे, उसी कौम के थे या नहीं थे। तो पता है शुएब अलैहिस्सलाम को लोगों ने क्या ताना दिया, आप लोग थक तो नहीं गए। शुएब अलैहिस्सलाम को ये ताना दिया लोगों ने, वो ये ताना दिया कि या शुएब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। ए शुएब तू नमाज पढ़ता है मस्जिद में, सूफी बड़ा अच्छा लगता है हमें, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है नमाज में खड़ा हुआ, सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम। भाई हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो, भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है यार, जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने ये वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना ये मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है, यस्तौफून पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हो। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है, अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। अब सोचे ना,
अंग्रेज जब गोल गप्पे खाएगा तो गोल गप्पा होगा कि नहीं होगा? इनको ये चरखारों, इन मसालों की आदत डालें, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना हक पूरा पूरा लेते हैं, जब दूसरे का हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको पता नहीं है कि स्वीडन की गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी उनको, ये नहीं धमकी दी कुरान ने? क्या उनको पता नहीं है कि एक दिन वो हुकूमत, हो सकता है वकील का मीटर घूम जाए, वो वाली पार्टी ज्यादा पैसे देना शुरू कर दे? ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, एक दिन वो खुदा जिसने इनको पैदा किया है उसके सामने इनको खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। यहां की गवर्नमेंट से आप बचे ना बचे, अल्लाह की हुकूमत से आप, मैं और आप नहीं बच सकते। अला यज़ुन्नु, क्या इनको, क्या ये भूल गए ये बात? ये समझ रहे हैं भाई ऐसे पैदा हो गए और ऐसे खत्म हो जाएंगे? ना, एक दिन अल्लाह, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा मनी के कतरे से, पानी से पैदा किया, वो कहता है मैं दोबारा पैदा करना भी जानता हूं, मेरे में कुदरत है, मैं दोबारा पैदा करूंगा, तो जल्दी जल्दी वो शर्तें मुकम्मल कर दूं। तो अच्छा, ये भी एक बात है, देखो अगर कोई शाम को जॉब नहीं भी कर रहा, बेरोजगार है, तो अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला पसंद है? तो आप घुन्ने बन के क्यों गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो भाई? क्या ख्याल है? आपको जॉब तलाश करो यार। अच्छा, यहां बच्चा पैदा करने पर अलाउंस मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता था। पाकिस्तानियों ने सारे काम छोड़ के स्पीड भाई, बच्चे तो जितने पैदा करें तो शरीयत की तरगीब है, करें और अच्छा है, लेकिन बच्चे पैदा आप डबल स्पीड कर दें, मगर गवर्नमेंट पे तो बोझ न, कमाए भी तो ना उनके लिए। पैदा करने का मकसद ये है कि मार्केट में बच्चा लाते जाओ वहां से पैसे, ये तो गैर अखलाकी हरकत है या नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया में मैं जब गया तो वहां मुझे उन्होंने बताया कि इतनी स्पीड से एक्सीलेटर पे पावर रखा है ना पाकिस्तानियों ने कि यार फी बच्चा पता नहीं कितने डॉलर मिल रहे थे वहां। तो उन्होंने कहा अब कोई काम ही नहीं करना, यही करना है। तो गवर्नमेंट ने कानून ही चेंज कर दिया वहां पे कि यार ये तो बेरोजगार बन के बैठ रहे हैं और स्पीड फुल बढ़ाई हुई है इन्होंने। तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और साथ साथ कमाने का जरिया भी हो, बोझ बन के कहीं भी बोझ ना बनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना पसंद है, इस्तिगना पसंद है। इस्तिगना क्या है? किसी पे बोझ ना बना जाए। यहाँ की गवर्नमेंट कहे कि यार मुसलमानों से, हमें यहाँ आने से हमारी इकोनॉमिकली हम मजबूत हो रहे हैं, बोझ नहीं बन रहे ये लोग हम पर। जाली हमले करवा के, ससुराल ने हमला कर दिया था मेरे ऊपर, मैं इसलिए आ गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे जाली वकीलों के पास ना पूरे वो बने हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है कि ये हुआ था। तो खैर जल्दी से बात को कंप्लीट करता हूं। तो पहली शर्त अल्लाह ने बयान की, वमन अरादल आखिरा, नियत क्या होनी चाहिए? आखिरत। दूसरी कुरान ने शर्त बयान की, वसाआ, सिर्फ नियत काफी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करे। नियत तो बड़ी बड़ी कामों की नियत है जी, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, कब शुरू करेगा क्या पता नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। कोशिश भी शुरू कर दे उसके लिए। वसाआ लहा सायहा, कुरान कहता है वही बात, कोशिश अखपल तरीके से नहीं, वो वाली कोशिश जो मैंने बताई है। उसमें दो इंतहाओं के दरमियान में अल्लाह ने हुक्म दिया हमें चलने का। एक इंतहा ये दुनिया छोड़ के जंगलों में निकल जाए सब कुछ, ये भी एक इंतहा है जिससे मना किया। एक ये है कि दुनिया के पीछे ऐसे भागें कि हलाल और हराम की फिक्र ही खत्म हो जाए, ये दूसरी इंतहा है। इससे भी अल्लाह ने हमें बचने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ने बताया कि वो कोशिश करो जो मैंने बताई है। उसमें सबसे पहले अकीदा तौहीद है, नजरिया आपको अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा, फिर अकीदा रिसालत है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन बुराइयों से बचने का हुक्म दिया, जिन चीजों को 5 नमाजें फर्ज हैं या नहीं है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की नजर में आप अच्छे इंसान नहीं है। अगर आप अपने आप को मुस्लिम होने का दावा भी करते हो और नमाज आप छोड़ देते हो, इस्लाम में नमाज से बढ़कर कोई हुक्म नहीं है। सफर में अल्लाह ने नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी, हजर में, बीमारी में, किसी कंडीशन में खड़े होके नहीं पढ़ सकते, हुक्म दिया बैठ के पढ़ो। तो आज से आजम करें जिंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे। और रमजान के रोजे, अब यहाँ रोजे बहुत लंबे होते हैं, लोग बता रहे हैं हमें, और बाज लोग असर में ही इफ्तारी शुरू कर देते हैं। भाई अल्लाह मियां ने गुरूब आफ्ताब के वक्त रोजे का इफ्तार करने का हुक्म दिया। हाँ, 24 घंटे में सूरज गुरूब ही ना होता हो, जैसे मजीद नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर वहां अहकाम अलग है। वहां आप मुफ्तियाने किराम से पूछ लिएगा, अगर कभी वहां जाना हो रमजान में, तो वो बता देंगे आपको भाई इतना क्योंकि सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा ना, वो 2-2.5 महीने तक घूमता ही रहेगा आपके सर पे, तो ये तो 2-2.5 महीने रोजा होगा आपका। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो रोजा, सहरी, इफ्तारी सबकी छोड़। लेकिन जब आप हैं प्रॉपर तरीके से, सूरज गुरूब भी हो रहा है, तुलू भी हो रहा है, तो भाई थोड़ा अल्लाह के लिए 1 महीना रोजा। आप कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं रखा जाता, इसका मतलब आप पेड़े खाने के लिए आए हैं। सही है ना? आप किस काम के लिए आए?
اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی, ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی, بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی غریبی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں غریبی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے. جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد غریبی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے غریبی نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. کہتے ہیں جب اللہ کرے یہاں غریبی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو غریبی کیوں دیں. تو غریبی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں. تو یہ لفظ آیا غریبی سے. ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس, بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی, تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے, پلیٹ بعد میں مفار ہو. تو من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. تیسری شرط ہو گئی, کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے, یہ ہم نے کرنے, اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے, مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جوڑنا. جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں, کہہ رہے یار میں اخپل طریقے سے بس میں میری زندگی میری لائف, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں. آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی بولو ان سے بنا کے رکھنی آپ. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے, آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا, اضافی ایک تو واجب خرچ ہے, جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں, بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں, ابا کو پیسے الٹا دیا کریں. کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے, یہ حدیث ہے. حال الٹا ہو رہا ہے, ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے, یہ غلط ہے. آپ بولے بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, دنیا میں کیا ہے بھائی, یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا, تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا, مجھے کتاب والا بنایا, اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں. تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, وَحَنَانًا مِن, وہ کیا ہے, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا. آج کلائنٹ کی ویلیو, دوست کی ویلیو زیادہ ہے, اپنے گرل فرینڈ کی اور دیگر رشتوں کی ویلیو زیادہ ہے, ابا اماں اور کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی. میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کو جب آپ جہاز میں بلائیں
کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا, 20 دفعہ پانی مانگے 20 دفعہ آپ کو پانی لا کے پلائے گی, کچھ پوچھنا ہو سوری کر کے چلی جائے گی یا اچھا سا جواب دے دے گی, اس پہ غصہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا, جیسے ہی بٹن دبائیں گے نا فوراً آ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہونے چاہیے. دیکھو ایئر ہوسٹس نماز پڑھ رہی ہو, اسلام نے اس کو حکم دیا کہ کوئی گھنٹی بجائے نماز توڑ کے جواب دو, دیا, لیکن باپ اور ماں میں سے کسی نے آپ کو پکارا تو حکم کیا ہے؟ نفلی نماز ہے, نفلی نماز کو کیا حکم ہے؟ توڑ کے ان کی پکار کا جواب. تو یار آپ کو تو ایئر ہوسٹس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے نا ابا اماں کے سامنے. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں جائے گی اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اماں بھی بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائیں گی, سوائے وہ ایئر ہوسٹس جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ابا اماں کی پکار کا جواب نہیں. اور اگر ایک دفعہ جواب دے دیا, دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں دھتکار کے جواب دیں گے کہ کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ایسے موقع پہ مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا, بڑھاپے میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیوار پر نا کوا آ کے بیٹھا. تو چھوٹے بچے سے اپنے بیٹے سے, جوان بیٹے سے, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بولا کہ ابا کوا ہے. اب بوڑھا آدمی دماغ کام نہیں کر رہا, تھوڑی دیر پھر بھول گیا بیچارہ کہ ابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کیا ہے. پھر اس نے بولا ابا کوا ہے. تیسری دفعہ میں بیٹے کو غصہ آ گیا, جیسے کہ آج کل کی ینگ جنریشن کو غصہ آ جاتا ہے. بولا ابا کیا فضول میں آپ سوال کی رٹ لگا کے رکھی, بول تو دیا, کیا سنتے نہیں ہو کیا؟ تو باپ کو نے ایک پرانا واقعہ یاد آیا. اور ماں باپ اللہ نے ایسے ہی بنائے ہیں. باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے 10 دفعہ تو نے بچپن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں 10 دفعہ میں نے تجھے ہنس کے جواب دیا تھا, ایک دفعہ بھی میری پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی تھی. کتنا بچے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, کیسی خدمت کرتے ہیں ماں باپ. یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بوڑھے ماں باپ کی باتیں الٹی بھی لگتی ہیں, ان کا روک ٹوک بھی بری لگتی ہے. تو بھائی آپ دنیا میں تو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے, آپ باپ کو رکھو نہ رکھو, کوئی کہیں بھی نہیں پوچھتا. لیکن جس نے پیدا کیا ہے نا وہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, تو ان کے سامنے چیخ کر بولا کیوں؟ اگر آپ نے چیخ لیا تو توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان تکونوا صالحین, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے انسان. لیکن آپ کو میرے بھائی اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بولو نا بڑا جرم ہے. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا, رشتہ داری کیا کرنی ہے؟ ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا حق ہے. سمجھتے ہو؟ بھائیوں کی بھائی سے بات نہیں ہو رہی, اچھا بھائی بہنوں میں رابطہ بھی کرنا ہے, سلام دعا بھی رکھنی ہے, اور اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے. اب آپ کہیں گے یار میں اتنی مشکل سے آپ پیسے کما رہا ہوں, میں خود رکھوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے حکم ہے. لا تقربوا الزنا, اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو, آپ نکاح کرو, بر وقت شادی کرو بھائی. ما طاب لکم من النساء, اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ نفرت ہو رہی ہے, بری لگ رہی ہے, شادی کر لی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو محبت ہونا تو یہ تو نیچرل ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے انسان کو. جب مرد بنایا تو عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی, اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے میں کہ آدمی ہو کے اور لیڈیز پسند آ رہی ہے اور لیڈیز ہو کے آدمی پسند آ رہا ہے. ورنہ آج کل جو قوانین دنیا میں مر رہے ہیں, وسیم کو ستار پسند آ رہا ہے اور خاتون کو خاتون. یہ تو اس سے تو لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں نا والدین کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کے پاؤں دھو کے پیو یار, لڑکی کا عشق ہے اس کو بھائی, اتنا نیک آدمی ہے. ورنہ ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں آپ کی بہو میل ہی کہیں نکلنا ہے کہیں. ہاں کوئی میل بہو آ گئی آپ کے گھر میں, کچھ بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ میاں نے اس میں ماں باپ رکاوٹ نہ ڈالیں اولاد کے لیے. بیٹی کہتی ہے ابا مجھے وہ پسند آئے, ابا ایک دم غیرت کا مسئلہ نہ بنائے. ابا کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, اگر وہ انسان کا بچہ ہمیں لگا کہ انسان کا بچہ ہے وہ, تو ہم کیا کریں گے, تمہاری شادی اس سے کر دیں گے. اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے, یہ ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے, اور اللہ رسول کے قانون کے بھی کیا ہے, خلاف ہے نا. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اس میں. لن تر للمتحابین مثل النکاح, نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نظام کو پسند نہیں کیا, نکاح کے نظام کو. تو نکاح تو پیغمبروں کی سنت ہے. تو 3 باتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چوتھی بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ, آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اچھے کام بھی کرو اور عقیدہ کیا ہو, ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے,
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل، آخری نبی ہونے کے قائل، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عقیدے قتل کے فیصلے ہو جاتے ہیں جب جج کے سامنے کوئی گواہی لے کے جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو جج گواہوں سے رابطہ کر کے اس کو سزا دیتا ہے، یہ سائنسدانوں سے رابطہ کرتا ہے کہ سائنس سے ثابت کرو۔ بہت مشکل ہے یار، ہر چیز میں سائنس کو تھوڑی داخل کیا جائے گا۔ سچے آدمی کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز تھوڑی، ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہو، پھر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے گا کہ میڈیکلی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں غیب کی ہیں، برزخ کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے نام مر کے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو سائنس نہ اس کی نفی کر سکتی ہے نہ اس کا دعویٰ کر سکتی ہے، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے، اس کے اپروچ سے یہ بالاتر ہے یہ چیزیں۔ تو پیغمبروں نے ہمیں بتایا، تمام پیغمبروں نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، سب میں ہے کہ بھائی موت کے بعد ختم نہیں ہوتے، ایک جہاں سے دوسرے جہان میں آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اسی میں جان ڈال کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں، دو قدرت تم نے ہماری دیکھ لی، ومنہا نخرجکم، ونس ایک دفعہ پھر ہم تمہیں اسی ریورس کر کے کیا کر دیں گے، دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو ہم نے سویڈن میں زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے۔ اور کبھی بھی دیکھو، کوئی بھی ایسا شخص جو دہشت گردی کی بات کرتا ہو، وائلیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، ملکی قوانین کے خلاف اسلام کا لیبل لگا کے جا رہا ہو، کبھی بھی ایسے شخص کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا۔ اس کا لیبل اس میں بڑے اچھے اچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن ان فیوچر اسلام کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ آپ یہاں ملکی قوانین کو فالو کریں گے، آپ یہاں کی گورنمنٹ کو یہ جب تک ثابت نہیں کر دیتے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے ملک کے، آپ کے شہریوں سے بھی زیادہ اچھے شہری ہیں، اس وقت تک آپ نہ یہاں اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں، نہ آپ یہاں دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں، نہ اخروی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ لیبل سب کے پاس ہوتے ہیں، حدیثیں بھی، آیتیں بھی، سب آج کل جو ہے نا ریفرنسز سب کے پاس ہیں، لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے، عمق نہیں ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کو کسی بھی ریاست کے خلاف لے کے جا رہا ہے، ملک کے قوانین کے خلاف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے، فیوچر میں آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ نے یہاں ایسے اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے کہ یہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں، جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، وہ یہ کہیں کہ یار یہ لوگ ہماری کنٹری کے لیے ہم سے بھی زیادہ مفید لوگ ہیں۔ سمجھتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ناروے میں نے جب بیان کیا نا، تو جمعے کی نماز کی بات آئی کہ یار جمعے کی اجازت نہیں مل رہی، تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے باس کو یہ کہہ دیا کرو کہ میں 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے مجھے ایکسٹرا، میں 2 گھنٹے لگاؤں گا اضافی، تو تمیز سے بھی کام ہو سکتا ہے نا۔ اب آپ نے باس کو کہہ دیا بھائی ہمارے مذہب میں جمعہ ہے، تیری ایسی کی تیسی روک کے تو دکھا سکیں، یہ اسٹائل ہے، تو وہ تو جمعہ کیا باقی بھی نمازوں پہ پابندی لگائے گا، بلکہ وہ آئندہ یہ قانون کہ مسلمان کو رکھنا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا یار آپ کا باس ہے، آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے، آپ اس کی فیکٹری میں ہو، آپ عزت مآب جتنے مرزا غالب سے جو اردو میں ہے نا نور چشمی وشمی کے انگلش میں یا فرینچ میں یا ناروے میں ترجمہ کروا لو، اور اس کو ایک تمیز سے خط لکھو، آپ بولو کہ بھائی تو مجھے 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے، چھٹی دے دے، اور میں اس کے بدلے میں فری میں 1 گھنٹہ اضافی دوں گا۔ تو میں نے کہا دے گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیا جائے، تو وہ گورا جو تھا نا ناروے کا، اس نے سروے کیا، اس نے کہا کہ یار لوگ سگریٹ پینے کے لیے آدھے گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں ہم سے، اور یہاں جتنے لوگ مسلمان ہیں یہ سگریٹ نہیں پیتے۔ ہم نے وہ نہیں پیتے ہوں گے، مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا کون کیا کیا پی رہا ہے۔ تو امیج اچھا گیا نا اس کے سامنے، اچھا امیج گیا۔ تو ظاہر ہے جو سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے وہ کمپنی کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کو نہیں ملے گا وہ کچھ بھی کر دے گا۔ تو آپ اگر شراب نہیں پیو گے، آپ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرو گے، ملکی قوانین کا احترام کرو گے، آپ کو اگر مذہبی کوئی پرمیشن چاہیے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو ایک لیٹر لکھو کہ کائنڈلی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے جو ہے، اور اس کے بدلہ ہم آپ کو اس صورت میں دیں گے، تو وہ سمجھ جائیں گے واقعی یہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے یہ ہم سے چھٹی لے رہے ہیں، یہ ڈنڈی مارنے کے لیے چھٹی ہم سے نہیں لے رہے۔ بعض دفعہ لیبل جمعے کا لگا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ سٹا پینا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو ہمارا ہدف اصل کیا ہے؟ جو آخرت ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر بھائی زندگی گزاریں۔
اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں، ریاست کے حقوق بھی ادا کریں، اور اپنے حقوق بھی ادا کریں۔ اپنے حقوق میں یہ کہ انسان نشہ نہ کرے، اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی؟ خراب۔ ہمارے نبی نے تو ایسی عبادت پہ پابندی لگا دی جس سے ہماری صحت خراب ہو، کیوں؟ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے۔ تو اپنے بھی حقوق، اللہ کے بھی حقوق، اللہ کے رسول کے بھی حقوق، رشتہ داروں کے بھی حقوق، یہ سارے حقوق ادا کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا میں۔